اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، یعنی وہ اللہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا۔ اس پر فرمایا گیا کہ افعال الہیہ کا اظہار ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی تجلیات کی کثرت ہماری سوچ سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو زندگی بخشتا ہے، کسی کو موت سے ہمکنار کرتا ہے، کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو مال و دولت کے ڈھیر عطا کرتا ہے اور کسی کو اپنی حکمت سے محتاجی کا شکار کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، مصائب و آلام دور فرماتا ہے، کسی قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کسی قوم کو پستی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی کام میں ہے، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ مصروف ہے یا پھر وہ مشغول ہے، کیونکہ یہ الفاظ اپنے بنیادی عربی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ افعال الہیہ کا ظہور ہر دن، ہر وقت اور ہر لمحہ اربوں کھربوں صورتوں میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ اگر تمام انسان مل کر بھی اپنی تمام تر ذہانتوں اور عقلوں کا استعمال کر کے افعال الہیہ کا احاطہ کرنا چاہیں تو ممکن نہیں۔ سمجھنے کے لیے چند مثالوں پر غور کر لیں کہ آپ نظام کائنات دیکھ لیں۔ جہاں تک انسانی آنکھ کی بغیر آلات کے یا آلات کے ساتھ رسائی ہے، وہاں تک ہر عام تغیرات کے جہان آباد ہیں۔ دن کا رات میں بدلنا اور رات کا دن میں چھپنا ایک لمحے کا کام تو نہیں، بلکہ بتدریج سورج چڑھتا، اترتا اور رات کو اپنے آغوش میں چھپاتا ہے، اور اس سارے نظام میں مؤثر حقیقی رب تعالیٰ ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یعنی خدا تعالیٰ رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل فرما دیتا ہے۔ یوں ہی نئی نئی مخلوق وجود میں آ رہی ہے۔ انسانی و حیوانی حیات میں ہر وقت اضافہ ہو رہا ہے اور اسی وقت میں ایک تعداد حیات سے ممات کی طرف بھی رواں دواں ہے۔ اس مولا کریم کی بارگاہ میں دعائیں پیش کی جا رہی ہیں، بیمار صحت کے لیے، پریشان حال اچھے حالات کی خاطر، بے اولاد حصول اولاد کے لیے، تنگ دست فراخی رزق کے لیے اور مصیبت زدہ مصائب سے نجات کے واسطے مشغول دعا ہیں۔ اور یہ دعائیں ساری مخلوقات کی طرف سے مختلف خطوں، مختلف زبانوں میں ہوتی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا بھی ہے اور اپنی مشیت و حکمت کے مطابق بندہ پروری بھی فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے کچھ حصوں کا اجمالی سا بھی مطالعہ کریں تو افعال الہیہ کچھ یوں سامنے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، فاسقوں کو گمراہی میں جانے دیتا ہے، بندوں کی خطائیں بخشتا اور انعام عطا فرماتا ہے، تمام مخلوق کا ہر ایک عمل پوری تفصیل سے دیکھتا اور جانتا ہے، ذکر الہی میں مشغول لوگوں کو یاد فرماتا ہے، بندوں کا مختلف طریقوں سے امتحان لیتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے، تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے، مسلمانوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت کی نعمت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، بندوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے، سود مٹاتا اور صدقے میں برکت ڈالتا ہے، بچوں کی پیدائش سے پہلے جیسی چاہتا ہے ان کی شکل و صورت بناتا ہے، بے کسوں کی مدد فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کی گھاٹیوں میں اتار دیتا ہے، نیک لوگوں سے محبت فرماتا اور بدوں کو ناپسند کرتا ہے، شکر ادا کرنے والوں کو صلہ بخشتا ہے اور صبر، نیکی اور توکل کرنے سے محبت فرماتا ہے، اپنے علم کے خزانے سے عطا فرماتا ہے، بندوں پر آسانی چاہتا ہے اور انہیں آسانی دیتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ خود رب العالمین جل جلالہ نے اپنی باتوں کے متعلق جو فرمایا ہے وہی حرف آخر ہے، اور اسی کے ذریعے ہمارے دل کی مرادوں کا کچھ اظہار ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یعنی تم فرما دو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتیں،
اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جاتے اور سمندر ان کی سیاہی، پھر اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیتے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر ساری زمین میں موجود تمام درختوں کی قلم بنا دی جاتیں جو کھربوں سے بھی کھربوں گنا زیادہ ہوں گی، اور لکھنے کے لیے سمندر بلکہ 7 سمندروں کو سیاہی بنا لیا جاتا اور ان قلموں اور سیاہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت مثلا علم، قدرت اور صفات کو لکھا جائے تو سارے قلم اور سمندر ختم ہو جائیں، لیکن عظمت الہی کے کلمات ختم نہ ہوں، کیونکہ سمندر 7 ہوں یا کروڑوں جتنے بھی ہوں بہرحال وہ محدود ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی انتہا حد ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، تو متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عظمت و محبت سے مالا مال فرما اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔